یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ میں بہرحال میرا مخاطب جوان ہے کہ ہم اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں. یہ دنیا کے سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں، یوٹیوب میں، نیٹ فلکس میں اپنی قیمت کو پہچانیں. آپ کا خدا کی بارگاہ میں گرا ہوا ایک آنسو خدا کو بہت عزیز ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ جوانی میں دنیا کی لذتیں انجام دے سکتا تھا مگر چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. تبھی تو قیمت لگے گی. کیوں، کیسے آپ کی قیمت لگی مجھے آپ بتائیں. خدا کو اس ٹائم چاہیے قیمت. کیوں؟ کیونکہ یوسف زہرا انتظار کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، بہرحال مجھے ذہن میں واقعہ آ گیا، سنا تو آپ نے ہوگا لیکن بہرحال ذہن میں آ گیا واقعہ، تو تکرار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ گئے. ایک جگہ دیوار تھی، زمین تھی، ہٹایا تو دیکھا ہیرے جواہرات پڑے ہیں. تو حواری جو ہے وہ ان قیمتی پتھروں کو جمع کرنے لگے. تو حضرت عیسیٰ ظاہر ہے انہی طریقے سے درس دیا کرتے تھے، سفر پہ رہتے تھے، اپنے حواریوں کو سکھاتے تھے. تو کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، جو شہر قریب تھا، جو بھی علاقہ تھا، اور وہاں سے ہیرا لے کر آؤں گا جس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. تم جن ہیروں کو دیکھ رہے ہو میں ایک ہیرا لے کر آتا ہوں. چلے گئے شہر، جائے غریب سے علاقے میں ایک گھر میں گئے. تو کہا کہ میں مسافر ہوں. بوڑھی سی عورت تھی، اسے نہیں پتا کہ خدا کا نبی ہے. کہا کہ آ جائیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، آئے گا تو آپ کی خدمت کرے گا. ایسے میں وہ جوان آیا. حضرت عیسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ پریشان لگتا ہے. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں، مطلب میں اب آپ کو، کہا نہیں بتاؤ، ہو سکتا ہے میں شاید. کہا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہا شاید میں تمہاری کو مدد کر دوں. تو کہنے لگا کہ میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ رستے میں جو ہے وہ زمین اور مٹی اور ان کو اٹھاتا ہوں. تو ایک کاروان گزر رہا تھا اور کاروان میں سواریاں تھیں، حواریاں تھیں. اچانک سے ہوا چلی تو ایک جگہ سے پردہ ہٹا تو میں نے ایک چہرے کو دیکھا. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل اسی میں رہ گیا. پھر میں پیچھے دوڑتا دوڑتا گیا کہ کاروان کس کا ہے؟ تو وہ یہاں کے بادشاہ کا ہے، جو سلطان ہے اس کا کاروان ہے اور وہ اس کی بیٹی ہے. اب میں تو مزدور آدمی، فقیر آدمی، میں کہاں؟ تو اس کرب میں میری یہ حالت ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم، مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی والدہ سے کہو کہ جاؤ رشتہ مانگنے جائیں. کہا ہم کیسے رشتہ مانگنے جائیں گے، کیسے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں. جنگل میں لے گئے تشت پہ، کہا پتھر جمع کرو. پتھر جمع کیے. معجزے اذن الہی سے پتھروں کو قیمتی ہیرے جواہرات میں بدل دیا. کہا یہ لے کے جاؤ، بادشاہ کو تحفہ دو، پھر اپنی بات کرنا. جب وہ لے کے گئے، بادشاہ نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہیں؟ کہا یہ ہے. کہا میں ایک شرط پہ قبول کروں گا، اس جیسے اور لے کر آؤ. تو وہ لے کے گئے. انہوں نے کہا بھائی وہ تو اور مانگ رہے ہیں. کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، انبیاء کے لیے کیا مسئلے تھے. ہاں پھر دے دیے، ہیرے بنا کے دے دیے. تو انہوں نے مان لیا. شادی ہو گئی. جیسی ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ لڑکا اچھا ہے تو اپنا تخت و تاج اس کو دے دیا کہ اب تم چلاؤ. اب جب آیا تو اس نے حضرت عیسیٰ کو تو اسے تو نہیں پتا تھا کون ہے. تو کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آسائش کے دن آئے ہیں، ابھی تو دن آئے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کسی اور چیز میں ہے. تو کہا کہ وہ کس میں ہے؟ کہا وہ خدا کے راستے میں ہے، خدا کے قرب میں ہے. تو کہا کہ اگر وہ کامیابی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک خود شخص جب اتنا کچھ کر سکتا ہے اور چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے تو وہ بھی با معرفت تھا. اس نے بھی تخت و تاج چھوڑا.
کہا کہ پھر مجھے بھی اسی کامیابی میں لے کے چلے۔ اب جب اپنے حواریوں کے پاس پہنچے تو حواری کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کہ آپ کون سا ہیرا لے کر آئے، کہاں ہے؟ کہا یہ جوان لے کر آیا ہوں، اس کے قلب میں خدا بستا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی بھی ہے نا، پروردگار کہتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں نہ میں زمینوں کی وسعت میں سما سکتا ہوں، میں مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد